سورہ فتح مدنی ہے۔ حدیبیہ سے واپسی کے وقت راستے میں نازل ہوئی۔ اس میں 29 یعنی 29 آیتیں اور 4 یعنی 4 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 111 یعنی 111 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 48 نمبر پر ہے، یعنی 48 نمبر پر ہے، اور سورہ جمعہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس میں 568 یعنی 568 کلمات ہیں اور 2559 یعنی 2559 حروف ہیں۔ ترجمہ سماعت کیجیے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتح دے دی تاکہ اللہ آپ کی اگلی اور پچھلی خطائیں معاف کر دے اور آپ کے اوپر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے اور آپ کو سیدھا راستہ دکھائے اور آپ کو زبردست مدد عطا کرے۔ وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں اطمینان اتارا تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ ان کا ایمان اور بڑھ جائے، اور آسمانوں اور زمین کی فوجیں اللہ ہی کی ہیں اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ تاکہ اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور تاکہ ان کی برائیاں ان سے دور کر دے، اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔ اور تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے جو اللہ کے ساتھ برے گمان رکھتے ہیں۔ برائی کی گردش انہی پر ہے اور ان پر اللہ کا غضب ہوا اور ان پر اس نے لعنت کی اور ان کے لیے اس نے جہنم تیار کر رکھی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور آسمانوں اور زمین کی فوجیں اللہ ہی کی ہیں اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم لوگ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو، اور تم اللہ کی تسبیح کرو صبح و شام۔ جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ پھر جو شخص اس کو توڑے گا تو اس کے توڑنے کا وبال اسی پر پڑے گا، اور جو شخص اس عہد کو پورا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے تو اللہ اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ جو دیہاتی پیچھے رہ گئے وہ اب آپ سے کہیں گے کہ ہم کو ہمارے اموال اور ہمارے بال بچوں نے مشغول کر رکھا، بس آپ ہمارے لیے معافی کی دعا فرمائیں۔ یہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ کون ہے جو اللہ کے سامنے تمہارے لیے کچھ اختیار رکھتا ہو اگر وہ تم کو کوئی نقصان یا کوئی نفع پہنچانا چاہے، بلکہ اللہ اس سے باخبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ بلکہ تم نے یہ گمان کیا کہ رسول اور مومنین کبھی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر نہ آئیں گے، اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت بھلا نظر آیا اور تم نے بہت برے گمان کیے اور تم برباد ہونے والے لوگ ہو گئے۔ اور جو ایمان نہ لایا اللہ پر اور اس کے رسول پر تو ہم نے ایسے منکروں کے لیے دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، وہ جس کو چاہے بخشے اور جس کو چاہے عذاب دے، اور اللہ بخشنے والا
رحم کرنے والا ہے۔ جب تم غنیمتیں لینے کے لیے چلو گے تو پیچھے رہ جانے والے لوگ کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بات کو بدل دیں۔ کہہ دیجئے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اللہ پہلے ہی یہ فرما چکا ہے۔ تو وہ کہیں گے بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کرتے ہو، بلکہ یہی لوگ بہت کم سمجھتے ہیں۔ ان پیچھے رہ جانے والے دیہاتیوں سے کہہ دینا کہ جلد ہی تمہیں ایسے لوگوں کے پاس لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے سخت جنگجو ہوں گے، کہ یا تو ان سے لڑتے رہو یا وہ اطاعت قبول کر لیں۔ اس وقت اگر تم جہاد کے اس حکم کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا، اور اگر تم منہ موڑو گے جیسا کہ تم نے پہلے منہ موڑا تھا تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ اندھے آدمی پر جہاد نہ کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہے، نہ لنگڑے آدمی پر کوئی گناہ ہے اور نہ بیمار آدمی پر گناہ ہے۔ اور جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانے، اللہ اس کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جو کوئی منہ موڑے گا اسے دردناک عذاب دے گا۔ یقیناً اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا جبکہ وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ اللہ نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، پس اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی اور ان کو انعام میں ایک قریبی فتح دے دی اور بہت سی غنیمتیں بھی جن کو وہ حاصل کریں گے، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے جن کو تم لوگے، بس یہ اس نے تم کو فوری طور پر دے دیا اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے تاکہ اہل ایمان کے لیے ایک نشانی بن جاؤ اور تاکہ وہ تم کو سیدھے راستے پر چلائے۔ اور ایک فتح اور بھی ہے جس پر تم ابھی قادر نہیں ہوئے، اللہ نے اس کا احاطہ کر رکھا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر یہ منکر لوگ تم سے لڑتے تو ضرور پیٹ پھیر کر بھاگتے، پھر وہ نہ کوئی حمایتی پاتے اور نہ مددگار۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور آپ اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ اور وہی ہے جس نے مکے کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے بعد اس کے کہ تم کو ان پر قابو دے دیا تھا، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا تھا۔ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے جانوروں کو بھی روکے رکھا کہ وہ اپنی جگہ پر نہ پہنچیں۔ اور اگر مکے میں بہت سے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں نہ ہوتیں جن کو تم لا علمی میں پیس ڈالتے، پھر ان کے باعث تم پر بے خبری میں الزام آتا، تاکہ اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے۔ اور اگر وہ لوگ الگ ہو گئے ہوتے تو ان میں جو منکر تھے ان کو ہم دردناک سزا دیتے۔ جبکہ کافروں نے اپنے دلوں میں ضد کی ٹھان لی، وہ بھی جاہلیت کی ضد، تو اللہ نے اپنی سکینت اتاری اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر، اور اس نے تقوی کا کلمہ ان سے چپکا دیا، اور وہی اس کے زیادہ مستحق اور اس کے اہل تھے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا ہے جو واقعے کے بالکل مطابق ہے۔ تم لوگ انشاءاللہ ضرور مسجد حرام میں اس طرح امن و امان کے ساتھ داخل ہوگے کہ تم میں سے کچھ نے اپنے سروں کو بے خوف و خطر منڈوایا ہوگا اور کچھ نے بال تراشے ہوں گے۔ اللہ وہ باتیں جانتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہیں۔ چنانچہ اس نے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے ایک قریبی فتح طے کر دی ہے، اور اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا
تاکہ وہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے، اور اس کی گواہی دینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں۔ تم انہیں دیکھو گے کہ کبھی رکوع میں ہیں، کبھی سجدے میں ہیں، غرض اللہ کے فضل اور خوشنودی کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کی علامتیں سجدے کے اثر سے ان کے چہروں پر نمایاں ہیں۔ یہ ہیں ان کے وہ اوصاف جو تورات میں مذکور ہیں، اور انجیل میں ان کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک کھیتی ہو جس نے اپنی کونپل نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر وہ موٹی ہو گئی، پھر اپنے تنے پر اس طرح سیدھی کھڑی ہو گئی کہ کاشتکار اس سے خوش ہوتے ہیں، تاکہ اللہ ان کی اس ترقی سے کافروں کا دل جلائے۔ یہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت اور زبردست ثواب کا وعدہ کر لیا ہے۔